کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہ 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اسی ایک ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ ایک بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے اور یہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیں بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ لیکن نیت جو ہے یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ بہتر ہے کہ اگر کر لیں نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں، آپ کی نیت نہیں، بالکل نہیں۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ دیکھیے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع
شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا بھی وقت ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعات پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھتے جائیں جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب ایک ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ، میں نے نیت کر لی، میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتی چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی نہ خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے، یا یاد رکھیے گا اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ اور اسی طرح سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور
کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقایا نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں ادا کرنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔